پاکستان کی تاریخ میں کچھ شخصیات ایسی ہیں جنہوں نے ملک کا رخ ہی بدل دیا، اور ان میں سے ایک تھے جنرل پرویز مشرف۔ ان کی کہانی طاقت اور تنازع دونوں سے بھری ہوئی ہے۔ آئیے اسی پیچیدہ کہانی کو سمجھتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے 12 اکتوبر 1999، ایک کمرشل فلائٹ جسے لینڈ کرنے کی اجازت نہیں دی جا رہی، اور اس فلائٹ پر سوار ہیں پاکستان کے آرمی چیف۔ اور زمین پر کیا ہو رہا ہے؟ انہی کی فوج ملک کا کنٹرول سنبھال رہی تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جس نے پاکستان کی سیاست کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ تو آخر ہوا کیا تھا اس دن؟ کہانی بڑی تیزی سے آگے بڑھی۔ وزیر اعظم نواز شریف نے جنرل مشرف کو ان کے عہدے سے ہٹانے کی کوشش کی، لیکن یہ داؤ الٹا پڑ گیا۔ مشرف جس فلائٹ سے واپس آ رہے تھے اسے کراچی میں لینڈ کرنے سے روک دیا گیا۔ بس پھر کیا تھا؟ فوج فوراً حرکت میں آ گئی، ایئرپورٹ کا گھیراؤ، وزیر اعظم نظر بند، اور کچھ ہی گھنٹوں کے اندر جنرل مشرف ٹی وی پر قوم سے خطاب کر رہے تھے بطور چیف ایگزیکٹو۔ یہ ایک ایسی فوجی بغاوت تھی جس کی کسی کو توقع نہیں تھی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اقتدار تک پہنچنے سے پہلے مشرف تھے کون؟ ان کی شخصیت کیسے بنی؟ چلیں ایک سپاہی سے حکمران بننے تک کا ان کا سفر دیکھتے ہیں۔ ان کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے دلی میں، جب برٹش راج اپنے آخری دن گن رہا تھا۔ پھر 1947 میں تقسیم ہوئی اور ان کا خاندان بھی لاکھوں لوگوں کی طرح نئے بننے والے ملک پاکستان ہجرت کر گیا۔ کراچی اور لاہور میں تعلیم حاصل کی اور پھر صرف 18 سال کی عمر میں پاکستان ملٹری اکیڈمی جوائن کر لی۔ مطلب فوج ان کا پہلا اور آخری انتخاب تھا۔ یہ تصویر ان کی پوری شخصیت کا نچوڑ ہے۔ فوج ان کی خون میں تھی، ان کے انداز میں تھی، اور یہی وجہ ہے کہ جب وہ صدر بنے تب بھی ان کا طرز حکومت ایک جنرل والا ہی رہا، ڈسپلن اور کمانڈ۔ اور ان کا فوجی کریئر واقعی میں قابل ذکر تھا۔ میدان جنگ میں خود کو منوایا، 1965 کی جنگ میں بہادری کا تمغہ ملا۔ پھر وہ پاکستان کی سب سے ایلیٹ کمانڈو یونٹ یعنی SSG کا حصہ بنے۔ سلسلہ یہی نہیں رکا، انہوں نے دنیا کے بلند ترین جنگی محاذ سیاچن پر بھی کمانڈ سنبھالی۔ لیکن ان کے کیریئر کو جس چیز نے سب سے زیادہ شکل دی وہ تھی 1999 کی کارگل جنگ، جس کے وہ مرکزی اسٹریٹجسٹ سمجھے جاتے ہیں۔ اور پھر وہ دن آیا جب وہ ملک کے صدر بن گئے۔ ان کا دور حکومت عجیب تضادات سے بھرا ہوا تھا، ایک ایسی پہیلی جہاں ہر چیز کے دو رخ تھے۔ اور یہ تضاد ان کی شخصیت کا خاصہ تھا۔ دیکھیں، ایک طرف تو وہ روشن خیال اعتدال پسندی یعنی انلائٹن ماڈریشن کی بات کرتے تھے، میڈیا کو آزادی دی، کلچر کو فروغ دیا، لیکن دوسری طرف وہی مشرف آئین کو معطل کر دیتے تھے، ایمرجنسی لگا دیتے تھے، اور ان پر بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کے الزامات بھی لگتے تھے۔ ایک ہی شخص میں دو مختلف چہرے۔ معیشت کے معاملے میں بھی یہی دو رخاپن نظر آتا ہے۔ ان کی پالیسیوں سے GDP تو تیزی سے بڑھی، نجکاری ہوئی، ملک میں پیسہ آیا، لیکن اس کا دوسرا پہلو کیا تھا؟ ٹریڈ یونینز پر پابندی لگا دی گئی، سماجی تحفظ کم ہو گیا، اور نتیجہ امیر اور غریب کے درمیان فرق تیزی سے بڑھنے لگا۔ خارجہ پالیسی پر ان کے فیصلوں نے بھی گہرے اثرات چھوڑے۔ ایک طرف انہوں نے اپنے سب سے بڑے حریف بھارت کے ساتھ امن کی کوششیں کیں، جو ایک بہت بڑا قدم تھا، لیکن شاید تاریخ انہیں سب سے زیادہ 9/11 کے بعد امریکہ کا اتحادی بننے کے فیصلے کے لیے یاد رکھے گی۔ ایک ایسا فیصلہ جس نے نہ صرف پاکستان بلکہ پورے خطے کا نقشہ بدل کر رکھ دیا۔ لیکن کہتے ہیں نا، ہر عروج کو زوال ہے، اقتدار ہمیشہ نہیں رہتا۔ تو آخر ایسا کیا ہوا؟ وہ کون سی غلطیاں تھیں جنہوں نے ان کے اقتدار کی مضبوط دیواروں کو گرا دیا؟ کبھی کبھی پوری کہانی ایک نمبر میں سمٹ جاتی ہے، اور یہاں وہ نمبر ہے 64%۔ اگست 2007 تک 64% پاکستانی انہیں اگلے دور کے لیے صدر دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ عوامی مقبولیت کا گراف تیزی سے نیچے جا رہا تھا۔ اور یہ زوال اچانک نہیں آیا، اس کے پیچھے اہم واقعات کی ایک پوری لڑی تھی۔ پہلا قدم چیف جسٹس کو ہٹانا، اس کے نتیجے میں پورے ملک میں وکلا تحریک شروع ہو گئی۔ پھر دوسرا قدم نومبر 2007 میں آئین معطل کر کے ایمرجنسی لگا دی۔ 2008 کے انتخابات میں ان کی سیاسی زمین کھسک چکی تھی، اور آخرکار نئی اتحادی حکومت کے مواخذے سے بچنے کے لیے انہوں نے اگست 2008 میں استعفیٰ دے دیا۔ ایک جرنل کا اختتام جمہوری طریقے سے ہوا۔ صدارت کا عہدہ چھوڑنے کے بعد ان کی زندگی کا آخری باب شروع ہوا، جلاوطنی، مقدمات اور ایک ایسی میراث جس پر آج تک بحث جاری ہے۔ اقتدار سے دوری کے بعد ان کی زندگی بھی اتار چڑھاؤ کا شکار رہی۔ 2013 میں سیاست میں واپسی کی کوشش کی، لیکن نااہل قرار دے دیے گئے۔ پھر 2014 میں وہ صحت کے مسائل کا کہہ کر دبئی چلے گئے۔
لیکن سب سے بڑا موڑ 2019 میں آیا، جب پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار کسی سابق آرمی چیف کو آئین توڑنے پر سنگین غداری کا مجرم ٹھہرایا گیا اور سزائے موت سنائی گئی۔ یہ سزا تو نہ ہو سکی، لیکن وہ واپس بھی نہ آ سکے، اور 2023 میں جلاوطنی کے عالم میں ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ تو ان کی میراث کو کیسے دیکھا جائے؟ شاید اس ایک جملے میں اس کا بہترین خلاصہ ملتا ہے کہ ان کے دور میں ایک خود اعتماد مڈل کلاس ضرور ابھری، لیکن جمہوری اداروں کو جس طرح انہوں نے نظر انداز کیا، اس نے پاکستان کی جمہوریت اور ریاست دونوں کو کمزور کر دیا۔ تو آخر میں وہی بنیادی سوال باقی رہ جاتا ہے، پرویز مشرف کون تھے؟ ایک حقیقت پسند لیڈر جنہوں نے ملک کو جدید بنایا، یا ایک آمر جس نے ملک کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیا؟ اس کا کوئی آسان جواب نہیں، اور شاید اس کا فیصلہ تاریخ نہیں بلکہ وہ بحث کرے گی جو ان کے نام پر آج بھی جاری ہے۔